حضرات بہت سے لوگ اس چیز کو کہتے بھی ہیں، سوال بھی کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ حضرت سمجھ میں نہیں آتی، رمضان میں بھی بہت غلط خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور ہمارے دل میں بہت غلط باتیں چل رہی ہوتی ہیں، رمضان میں پھر کیوں آتے ہیں؟ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت نماز میں بھی ہمارے غلط خیال آتے ہیں، یعنی رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی جو نمازیں پڑھتے ہیں تو حضرت اس میں نماز پڑھنے میں بہت غلط خیالات آتے ہیں، تو آخرکار اس کی کیا وجہ ہے اور ان غلط خیالات سے بچا کیسے جائے، ان غلط خیالات سے دور کیسے رہا جائے اور ان غلط خیال نہ آئیں، ان کا طریقہ کیا ہے؟ تو آج میں اس رمضان کے مقدس مہینے میں آپ کو بہت بابرکت بات بتانے جا رہا ہوں، بہت بہتر بات بتانے جا رہا ہوں۔ یہ بات صحیح ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ رمضان میں بھی غلط خیالات آتے ہوں گے اور نمازوں میں بھی غلط خیالات آتے ہوں گے اور آتے ہی ہیں۔ خیالات سب کو آتے ہیں، کسی کو کم آتے ہیں، کسی کو زیادہ آتے ہیں، اور کچھ نیک اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں خیالات آتے ہیں مگر وہ اچھے ہی خیالات آتے ہیں، غلط نہیں آتے۔ تو پہلے تو میں یہ چیز واضح کر دوں، نماز کے خیالات بعد میں بتاؤں گا، پہلے رمضان کے خیالات بتا دوں کہ ہم رمضان میں ہیں اور روزے سے بھی ہیں۔ اب تو ہم نیکی کام کر رہے ہوتے ہیں، روزے میں ہیں تو اب تو نیکی کام ہے نا، اور روزہ ہم رکھے ہوئے ہیں تو اب تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں نا، اب تو اللہ کی بارگاہ سے لگے ہیں، اور پھر بھی کیوں غلط خیالات آ رہے ہیں؟ اب تو شیطانوں کو بھی بند کر دیا گیا نا، تو پھر کیوں غلط خیالات آ رہے ہیں؟ تو معزز سامعین، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ رمضان شریف میں سوال کرتے ہیں کہ شیاطین کو تو قید کر دیا جاتا ہے، پھر کیوں یہ غلط خیالات آتے ہیں؟ ہاں صحیح بات ہے، میں آپ کو ایک حدیث کے حوالے سے بتاؤں گا، سنن نسائی، اور سنن نسائی حدیث نمبر ہے 2108، یعنی 2108، سنن نسائی کی یہ حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک بابرکت مہینہ رمضان کا آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو طوق پہنا دیے جاتے ہیں، یعنی سرکش شیاطین جو ہیں ان کو طوق بنا دیے جاتے ہیں، ان کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ میں نے جو کوٹ کی سنن نسائی کی حدیث شریف، اس کا میں نے حدیث نمبر بھی آپ کو بتایا انٹرنیشنل نمبری کے مطابق۔ تو اس میں سرکش کا لفظ ہے، حالانکہ دوسری روایتوں میں مطلق شیاطین بھی آیا ہے، لیکن اس میں سرکش کا لفظ ہے، یعنی جو بڑے شیاطین سرکش ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، چھوٹے موٹے پھر بھی رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک چیز تو یہ ہے، یعنی سرکش کو، جو بڑے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اب دوسری بات یہاں پر یہ ہے، ایک چیز تو یہ ہو گئی سرکش کو بند کیا جاتا ہے، حالانکہ مطلق بھی شیاطین کا حکم آیا دوسری روایتوں میں۔ اب دوسری ایک چیز یہ ہے کہ انسان پورا 11 مہینہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے، اب رمضان کا ایک مہینہ آ گیا تو اگرچہ شیطان اس کے پاس نہیں آتے، وہ رب کی قید میں جکڑے ہوئے ہیں، سارے شیاطین کو بھی مان لیا جائے کہ سب کو جکڑ دیا گیا ہے، کوئی بھی اس کی قید سے باہر نہیں ہے، پھر بھی کیوں بندہ غلط کام کر رہا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ ایک سائیکل چلائیں، اس سائیکل میں آپ 5 منٹ تک بہت تیزی سے پینڈل لگاؤ، یا 11 منٹ تک بہت تیزی سے پینڈل مارو، اور 1 منٹ پینڈل نہ بھی مارو تو وہ سائیکل تب بھی تیری چلتی رہے گی، اس لیے کہ تو نے 11 منٹ تک بہت تیز چلائی ہے نا، تو اس کی جو تیزی ہے وہ ایک دم ختم نہیں ہوگی، اگر روکنا ہے اس کو جلدی فوراً روکنا ہے تو بریک لگانا پڑے گا۔ ایسے ہی اگر تو 11 مہینے تک گناہوں میں ملوث تھا، غلط کاموں میں ملوث تھا، تو تیری اس کو عادت پڑ چکی ہے، ان غلط کاموں کی تو عادی ہو چکا ہے، ان غلط خیالات میں رہتا تھا، ہمیشہ موبائل کے یوٹیوب میں گندی اور گندے گانے سنتا تھا، ننگی فلمیں، ننگی تصویریں دیکھتا تھا، وہ عادی ہو گیا تو۔ اب رمضان کا مہینہ اگرچہ آ گیا مگر تیرا ذہن تو اس گندگی میں سے ابھی نکل کے آیا ہے نا، تو اگر اب تجھے فوراً اس کو ختم کرنا تو سب سے پہلے تو توبہ کا بریک لگا دے، توبہ کر لے، تو توبہ کر لے گا نا تو انشاءاللہ پھر تجھے یہ غلط خیال نہیں آئیں گے۔
اور اگر پھر بھی آئیں تو پھر لا حول پڑھنا، اور پھر رفتہ رفتہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ توبہ کے بعد میں اچھے کاموں میں اپنے ذہن کو لگا دے، قرآن شریف پڑھ، مسائل سیکھ، یاد نہ ہو تو سیکھنا شروع کر دے۔ یہ رمضان کا ایک بابرکت مہینہ، اس میں کتنے مسائل تمہیں یاد نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے نمازیں بھی اچھے سے یاد نہ ہو، اگر اچھے سے یاد بھی ہیں تو سنا لو کسی اچھے حافظ قاری مولانا کو، اپنی نمازوں کا تمہارا ریویژن ہو جائے گا، دور ہو جائے گی، مشق ہو جائے گی، کوئی غلطی ہوگی وہ بتا دے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب آپ نمازوں میں رہو گے، مسائل میں رہو گے، قرآن میں رہو گے، تو خیال بھی آئے گا نا، تو نماز کا آئے گا، خیال بھی آئے گا نا تو قرآن کا آئے گا کہ ہاں میں نے وہ مسئلہ سیکھ لیا، وہ مسئلہ سیکھنا باقی ہے، وہ نماز سیکھ لی، وہ نماز سیکھنا باقی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سیکھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ پھر آپ کے غلط خیالات ادھر سے رک جائیں گے۔ اور سب سے پہلے توبہ کا بریک لگا لے، مولا اب تک میں نے بڑی خطائیں کی ہیں، مولا میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں بڑا خطا کار ہوں، مولا میرا تو ذہن بھی گندا ہے، میرا تو نامہ اعمال بھی سیاہ ہے، میرا نامہ اعمال بھی گناہوں سے گندا ہو گیا ہے، مولا اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ قبول کر لے کہ آگے سے میں گناہ نہ کروں۔ اپنے آپ کو روک لے، اور جب تو روک کے دوسرے کاموں پہ، نیک کاموں پہ اپنے آپ کو لگا لے گا تو انشاءاللہ میں تو سب وعدہ کر کے کہتا ہوں کہ پھر تیرا ذہن غلط کاموں کی طرف نہیں جائے گا، تیرے دل میں جو خیالات آئیں گے وہ غلط نہیں آئیں گے، پھر تیرے دل میں جو خیالات آئیں گے وہ اچھے آئیں گے۔ اب مثال دوں گا میں آپ کو، اور یہ مثال جو ہے میری جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بالکل صحیح اور فٹ بیٹھے گی۔ مثال کے طور پر آپ یوٹیوب چلاتے ہیں اور یوٹیوب میں آپ نعت شریف سنتے ہو، تو اب جب آپ یوٹیوب کھولیں گے تو خود بخود نعت شریف آئیں گی، اس میں آپ ڈالو یا نہ ڈالو آپ کے یوٹیوب پہ خود بخود نعتیں آ رہی ہوتی ہے، نئے نئے شعراء کی، نئے نئے نعت خوانوں کی۔ بھئی میں نے تو ڈالی نہیں، اس لیے کہ تیرے یوٹیوب میں نعت ہی چل رہی ہے، تو نے نعت کل پرسوں نرسوں سنی، نعت شریف سننا تو خود بخود وہ پروموٹ کر کے یوٹیوب تجھے نعتیں ہی بھیجے گا، وہ سمجھ گیا کہ اس کا ذہن نعتوں والا، اسے نعتیں ہی بھیجو۔ اچھا بہت سے لوگ جو ہیں گانا سنتے ہیں تو نئے سے نئے ان کے یوٹیوب پہ گانے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے وہ یوٹیوب کھولیں گے اپنا اکاؤنٹ فوراً گانے ایک سے ایک نیا گانا آ جائے گا۔ کیوں آ رہے؟ یوٹیوب کو پتا ہے کہ تیرا ذہن گانوں والا، تو گانے سن رہا تو وہ خود بخود تجھے گانے بھیجتا۔ اب تم کامیڈی دیکھنا شروع کر دو تو یہ یوٹیوب کا حال ہے کہ کامیڈی نہیں سے نہیں آنا شروع ہو جاتی۔ یہ بات اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی بھی آپ مجھے ٹوک سکتا اور کہہ سکتا حضرت یہ بات آپ نے غلط کہی ہے، تو یوٹیوب وہی کامیڈی دینا شروع ہو جاتا ہے۔ کل ملا کے جو چیز یوٹیوب پہ آپ زیادہ دیکھو گے وہی خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے اور کئی دن تک آتی رہتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے فلمیں زیادہ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ تو فلمیں آتی رہیں گی، پھر اگر آپ فلمیں نہیں بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ دوسری چیز دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی وہ فلمیں ہلکے ہلکے 2-4 دن تک آتی ہی رہتی ہیں، 2-4 دن کے بعد کہیں خود بخود جا کر کے ختم ہوتی ہے، پھر جو چیز تو زیادہ دیکھ رہا ہوتا وہ آنے لگتی ہے۔ ایسے ہی تیرا ذہن ہے، یوٹیوب تیرے ذہن کو دیکھ کے ہی تو بنایا گیا۔ تیرا ذہن اگر غلط کاموں میں پھنسا ہوا ہے تو پھر وہ تیرا ذہن غلط کاموں کو پروموٹ کرتا رہتا، نئے نئے غلط کام، نئے نئے غلط مشورے، نئے نئے غلط وسوسے تیرے ذہن میں آتے رہتے ہیں، دل و دماغ میں آتے رہتے ہیں۔ اور ایسے ہی اگر اپنے ذہن کی سوچ اچھی کر لے، اچھی چیزیں سوچنے لگے، اچھی چیزیں سیکھنے لگے تو پھر نئی نئی اچھی اچھی چیزیں تیرے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گی، نئے اچھے اچھے وسوسے تیرے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر تم نماز سیکھ رہے تھے تو تیرے ذہن میں پھر آگے کو معلوم ہے، اگر تم نماز سیکھ رہے تھے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نماز اگر سیکھ رہے تھے، سیکھتے سیکھتے کئی دن ہو گیا، تیرے ذہن میں نماز، تیرے دل میں نماز بس گئی ہے، تو اگلا جو وسوسہ تیرے ذہن میں جو خیال آئے گا وہ یہ نہیں آئے گا کہ نئی مووی کون سی آئی ہوگی وہ دیکھ لوں، بلکہ تیرے ذہن میں یہ خیال آئے گا نماز تو میں نے سیکھ لی، اب نماز جنازہ اور سیکھ لوں۔ جو بتا رہا ہوں یہ بات وہ ہے جو بالکل حقیقت سے گزرتی ہے۔ تو اگلا ذہن میں کیا آگا؟ نماز جنازہ ٹھیک کر لوں، اور پھر جب تو نماز جنازہ ٹھیک کرنے لگ جائے گا اور پھر تو جب نماز پڑھنے لگ جائے گا تو پھر نماز جنازہ یا نماز کے تعلق سے ہی کوئی اور سوال آئیں گے، پوچھے گا حضرت بچے کی نماز کیسے پڑھی جائے گی، بڑے کی نماز کیسے پڑھی جائے گی، پھر بڑے اور بچے کی آنے لگ جائے گی تیرے ذہن میں۔ سمجھے آپ؟ اس طریقے سے تیرا ذہن چلتا ہے۔ اور ایسے ہی نمازوں میں غلط خیالات اور وسوسے آتے ہیں، تو اگر نمازوں میں بھی آئیں تو وہی طریقہ ہے کہ اپنے ذہن کو غلط کاموں سے پہلے ہٹا لو۔ اگر پہلے سے ہٹا لو گے تو انشاءاللہ نمازوں میں بھی غلط خیال نہیں آئیں گے، آئیں گے تو اچھے آئیں گے، اچھے بھی خیالات آ سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، اگر کوئی خیال آپ کے نماز میں پڑھتے ہوئے آ جائے، اچھا یا برا، تو نماز میں تو اچھا خیال بھی آئے تب بھی اچھا نہیں ہے،
کیونکہ نماز میں نماز ہی کا خیال ہونا چاہیے. تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ ذہن کو ہٹا لینا چاہیے, اور ذہن جو لگا کے لمبے تک نہیں لے جانا چاہیے کہ نہیں جی میرا تو یہ چل رہا ہے, میرا تو یہ چل رہا ہے, اور اس کو آگے لے جا کے میرے کھیت جو ہے پانی دینا, اسے اسپرو کرنا, پھر کاٹنا, پھر یہ کرنا. نہیں, اگر تیرا کہیں ذہن چلا گیا فوراً واپس لے, نہیں میں تو نماز میں ہوں, اگر جائے پھر واپس لے, میں تو نماز میں ہوں. جا سکتا ہے لیکن جائے تو واپس لے کے آتا رہے.